السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈینٹس. آج ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے پی ایم ایس اردو میں تلخیص نگاری کو. تلخیص نگاری کا کویسچن پی ایم ایس اردو میں 15 مارکس کا ہوتا ہے. اور ہم قائد اعظم آن لائن اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کو پی ایم ایس اردو کی فری پریپریشن کروا رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہم نے ایک شارٹ سی ویڈیو بنائی تھی وہ ہم نے بنائی تھی آپ کو پیپر پیٹرن کے حوالے سے کہ اردو کے پیپر پیٹرن میں کس طرح کے کویسچن آتے ہیں اور کتنے مارکس کے ہوتے ہیں. آج ہم تلخیص نگاری کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم ہر جو آپ کے پاس ہم 6 لیسنز میں اس سیشن کو کمپلیٹ کریں گے اور ہر جو آپ کے پاس ہوگا لیسن اس کے اینڈ پر آپ لوگوں کو اسائنمنٹ جو ہے وہ دی جائے گی اور آپ لوگوں نے جو ہے اسائنمنٹ ٹیلی گرام گروپ میں ایویلیویشن کے لیے جوائن کرنا ہے. ٹیلی گرام گروپ کو وہاں پر آپ نے سینڈ کریں تو آپ لوگوں کو جو ہے اس کی ایویلیویشن مل جائے گی. اور اس کے علاوہ جو آپ کو سلوشن ہے ہم وہ بھی پرووائڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ایویلیویشن کے لیے آپ لوگوں کو ہمارا ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کرنا ہوگا. تلخیص نگاری کے حوالے سے کچھ اہم رہنما اصول جو ہوتے ہیں وہ مختص کیے جاتے ہیں اور ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے ایک اچھی تلخیص کے لیے. تلخیص کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تلخیص نگاری جو ہے یہ آپ سیم اس طرح سے جس طرح آپ انگلش میں پیراسی رائٹنگ کرتے ہیں. تلخیص نگاری بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ ایک اقتباس دیا جاتا ہے، ایک پیراگراف دیا جاتا ہے جس کو آپ نے 1/3 لکھنا ہوتا ہے، ایک تہائی لکھنا ہوتا ہے. اس میں کچھ اصول ہوتے ہیں اور ہم ان اصول کو باری باری ڈسکس کریں گے اور نہایت ہی آسان اور جامع انداز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ہے وہ تلخیص نگاری کیسے آپ نے پیپر میں اٹیمپٹ کرنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اصول نمبر 1 جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تلخیص نگاری میں عنوان ضرور دینا ہوتا ہے. عنوان کے بغیر عنوان کوسچن میں بھی مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا عنوان ضرور دینا ہے اور جو آپ نے صرف اور صرف ایک ہی عنوان دینا ہوتا ہے تلخیص کا. جو آپ جس پیراگراف کی آپ تلخیص کر رہے ہیں اس کا صرف آپ نے ایک ہی عنوان دینا ہے اور آپ نے ضرور دینا ہے عنوان کے الگ مارکس ہوتے ہیں اور ایک سے زیادہ عنوان نہیں دینے، صرف اور صرف ایک ہی عنوان دینا. یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے. اور عنوان کے حوالے سے سب سے بہتر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے اقتباس کو 1 یا 2 بار پڑھیں. جب آپ سیکنڈ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو مکمل جو ہے اس پیراگراف کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے اس کو پھر عنوان دینا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے اس کے عنوان کو جج نہیں کر پا رہے، اس کو گیس نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو آپ کا پیراگراف آپ کو دیا ہوگا اس کی جو نیچے سے 2 لائنیں ہیں اور اوپر کی جو 2 لائنیں ہیں ان کو آپ نے اچھے سے پڑھنا ہے. وہاں سے بھی آپ کو جو ہے عنوان وہ مل جائے گا. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس سے جو ہے اس کا عنوان بنائیں. یہ ہمارے پاس ہے اصول نمبر 1 تلخیص نگاری کے حوالے سے. جو ہمارے پاس اصول نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ تلخیص میں متعدد الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. آپ نے متعدد الفاظ کا استعمال نہیں کرنا. وہ الفاظ جو ایک جیسے مفہوم دیتے ہوں ان کا استعمال نہیں کرنا. مثال کے طور پر آپ جیسے لکھتے ہیں عدل و انصاف، لطف و کرم، جود و سخا، اس طرح کے الفاظ جو آپ نے استعمال نہیں کرنے تلخیص نگاری میں. اصول نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے تلخیص نگاری میں مثالوں کو بالکل نہیں بیان کرنا. مثالیں اور تشبیہات کو آپ نے حذف کرنا ہے، وہ آپ نے اس میں نہیں دینے. اگر کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی شعر دیا جائے تو آپ نے اس کو بھی نہیں لکھنا. اور اس میں آپ نے جامعہ جو الفاظ ہیں ان کا استعمال کرنا ہے تلخیص نگاری میں. تلخیص نگاری میں جو آپ کے پاس اصول نمبر 4 آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ آپ نے تلخیص کو 1/3 لکھنا ہے. 1/3 سے زیادہ ہرگز آپ کی جو ہے وہ تلخیص نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ نے اس کے لیے یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے جملوں کو گننا شروع کر دینا ہے، پھر ان کو 3 پر تقسیم کرنا ہے کہ اتنے جملے ہیں تم نے اتنے لکھنے ہیں. تو یہ بیکار ہے. آپ جو ہے وہ لائنیں گنیں. جملے ایک آدھ جملہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ کم بھی نہیں لکھنی اور زیادہ بہت زیادہ بھی نہیں لکھنی، بلکہ جو آپ لوگوں بہتر ہے لائنیں گن لیں اور اس طرح سے جو ہے وہ پھر آپ دیکھ لیں کہ اتنے جو ہیں وہ ہے ہماری، تو اتنی میں لکھوں گا یہ لکھوں گی تو وہ جو ہے ہمارے پاس 1/3 بن جائے گی. یہ بہت ضروری ہے. بہت مختصر بھی نہیں کرنی ہوتی، ایک لمٹ ہوتی ہے نا، اس کو کراس نہ کرے. بہتر ہے آپ 1/3 تک جو ہے وہ اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں کہ 1/3 سے زیادہ میرے کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب آپ لکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک آدھ جملہ جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو آپ کے پاس اصول نمبر 5 ہے تلخیص نگاری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو 1 یا 2 بعض اوقات تو آپ 1 دے جاتا ہے لیکن کبھی کبھار 2 یا 2 سے زیادہ جو ہیں وہ بھی پیراگراف دیے جاتے ہیں،
تو آپ نے جو اپنا پیراگراف لکھنا ہے تلخیص کر کے اس کو صرف ایک پیراگراف میں لکھنا ہے. ایک سے زیادہ پیراگراف آپ تلخیص میں نہیں لکھ سکتے. ایک سے زیادہ پیراگراف آپ نے بالکل نہیں لکھنے ہیں. ایک پیراگراف میں اپنی تلخیص کو آپ نے مکمل کرنا ہے. اور اگر جو ہے وہ آپ کی تلخیص کا جو آپ کو پیراگراف پیپر میں آیا اس کے آخر پر جو ہے وہ مصنف کا نام دیا گیا ہو تو آپ نے اپنی تلخیص کا آغاز جو ہے اسی مصنف کے نام سے کرنا ہے. پہلا جملہ اسی مصنف کے نام سے شروع کرنا ہے آپ نے. یہ بہت زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے تلخیص نگاری کے حوالے سے. تلخیص نگاری کو آپ کوشش کریں کہ جملوں سے سٹارٹ کریں. آپ ایک جملہ لیا اس کی تلخیص کی, جب آپ کو اس پر کمانڈ آ جائے گا تو پھر آپ پیراگراف کو سٹارٹ کیجیے. مثال کے طور پر میں ایک جملہ بولتی ہوں کہ گزشتہ دنوں جمعہ کے روز ہم نے اپنے بہن بھائیوں کے ہمراہ چڑیا گھر دیکھا. تو اس کی تلخیص کس طرح ہوگی کہ ہم نے چڑیا گھر دیکھا, بس اتنی ہی اس کی تلخیص ہوگی. مثال کے طور پر ایک اور جملہ, جناب عالی میں حقیر پختگی آپ کی ہر بات پر سر تسلیم خم کرتی ہوں. اس کی تلخیص ہوگی کہ مجھے آپ سے مکمل اتفاق ہے. اس طرح سے آپ نے جو ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ آپ کا مفہوم جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے. آپ نے صرف جو ہے وہ جلد بازی میں جو ہے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے ایک بار پڑھا اور جلدی سے جو آپ نے تلخیص شروع کر دینی. نہیں, آپ نے سب سے پہلے ایک بار پڑھنا ہے, امپورٹنٹ ورڈز کو انڈر لائن کرنا ہے. جب آپ امپورٹنٹ ورڈز کو انڈر لائن کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دوسری ریڈنگ دینی ہے. اس کے بعد آپ نے ان کو اپنے جو آپ نے امپورٹنٹ ورڈز کو انڈر لائن کیا ان کو آپ نے کمپائل کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ نے ایک ڈرافٹ بنانا ہے, رف ڈرافٹ. اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کا نیٹ ڈرافٹ بنانا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ نے اس کو لکھنا ہے. جلد بازی میں نہیں کرنا. بہت امپورٹنٹ کوسچن ہوتا ہے تلخیص نگاری کا, 15 مارکس ہوتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو ایک جو ہے وہ پیراگراف پڑھ رہی ہوں, آپ نے اس کو غور سے سننا ہے. پھر میں آپ کو اس کی تلخیص بھی بتاؤں گی اور اس کا عنوان بھی بتاؤں گی. پیراگراف غور سے سنیے گا. سر سید نے اپنے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی دخل نہیں دیا. جس سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ ابتدا میں مطلب نگاری شروع کی تھی, غدر کے زمانے تک جو کہ تقریباً 20 برس ہوتا ہے, اپنے سیدھے سادے نیچرل سٹائل میں ہر قسم کی تحریریں, کیا کتابیں, کیا مضامین, کیا مقدمات کے فیصلے اور تحریریں برابر لکھتے رہے. اس میں 20 سال کی مشق اور مہارت نے جو کہ ایک انداز پر متصل جا رہی ضرور ہے کہ ان کے قلم نے ہر مطلب کے ادا کرنے پر پیچیدہ مضمون کے سلجھانے کی ایک غیر معمولی طاقت پر پیدا کر دی ہوگی. یہ ہمارے پاس تھا پیراگراف. امید ہے آپ نے غور سے سنا ہوگا. اس میں آپ نے ایک بار نوٹ کی ہوگی کہ اس سارے پیراگراف میں جو سر سید احمد خان ہیں ان کی سادہ نویسی پر بات ہو رہی ہے کہ وہ جو بھی لکھتے تھے سادہ انداز میں لکھتے تھے, سادگی کے ساتھ لکھتے تھے, اور انہوں نے اپنی کتابیں, مضامین, مقدمات کے فیصلے جتنے بھی تحریریں لکھی وہ انتہائی سادہ انداز میں لکھی. اور ایک لمبے عرصے تک انہوں نے جس طرح سے لکھا تو انہیں اس بات پر عبور حاصل ہوگا کہ وہ کوئی ان کو جتنا بھی پیچیدہ مضمون دیتا تھا تو ان کو ایک جو ہے وہ غیر معمولی طاقت ان کے اندر پیدا ہوگی کہ وہ اس کو آسان اور سادگی سے جو ہے وہ اس کو حل کر لیتے تھے, سلجھا لیتے تھے. اس کو کوئی مضمون ہوتا تھا, کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ مطلب ان کے اندر اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ ان کی سادگی جو تھی, سادہ نویسی جو تھی وہ پختہ ہو گئی تھی. تو آپ سب سے پہلے عنوان دیں گے. عنوان صرف ایک ہی دیا جاتا ہے, وہ آپ کیا دیں گے, سر سید کی سادہ نویسی. سر سید کی سادہ نویسی آپ نے عنوان کیا دینا ہے جی, میں یہاں پہ آپ لوگوں کو لکھ کر دے دیتی ہوں. سر سید کی سادہ نویسی, یہ اس کا عنوان ہے. اور آپ نے عنوان جو ہے وہ لازمی دینا ہے اور ایک ہی دینا ہے. نویسی آپ کے پاس عنوان ہے اور عنوان آپ نے صرف ایک دینا ہے. میں بار بار کہہ رہی ہوں عنوان ایک سے زیادہ نہیں دینے ہیں. یہ اگر آپ ایک سے زیادہ عنوان دیں گے تو یہ ایگزامینر کو اریٹیٹ کرے گا. وہ کہے گا کہ جو لکھنے والے ہیں وہ اس بات میں شور ہی نہیں ہے کہ اس کا کیا عنوان ہے. اب یہ آپ ایگزامینر پر تو نہیں نا چھوڑ سکتے کہ یہ دو ہیں جس میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ چوز کر لیں. آپ نے خود پہلے ایک یا ایک سے زیادہ بنائیں, پھر آپ جو ہے اس کو ایک بار پھر اگر ضرورت ہو تو پیراگراف کو پڑھیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ فائنل صرف جو نیٹ ہے وہ صرف ایک ہی عنوان دیں گے, ایک سے زیادہ آپ عنوان نہیں دیں گے. اب ہم تلخیص کرتے ہیں. جو میں نے آپ کو پیراگراف بتایا, اب ہم نے اس کا عنوان جو ہے وہ گیس کر لیا ہے اور اب ہم اس کی تلخیص کرتے ہیں.
تلخیص کیا ہے اس کی، ہم نے پیراگراف بتایا ہے اس کی تلخیص اب میں کرنے جا رہی ہوں، اور آپ نے بالکل اور بڑے غور انداز سے جو ہے وہ اس تلخیص کو سننا ہے. امید ہے آپ بہت ہی غور سے سنیں گے. سر سید کا انداز تحریر ہمیشہ عام فہم رہا. مسلسل 20 سال تک وہ اپنے خیالات کو بے تکلفی کے ساتھ سیدھی سادی زبان میں بیان کرتے رہے، چنانچہ انہیں ہر طرح کے مشکل مطالب ادا کرنے میں بھی مہارت حاصل ہو گئی. اب یہ دیکھیں کہ جو پیراگراف تھا، اب یہاں پہ تلخیص مکمل ہو گیا جی، جو پہ اسٹارٹ ہو رہے ہیں کہ سید نے اپنے خیالات کے ظاہر کرنے میں بناوٹ اور تصنع کو کبھی داخل نہیں دیا. جس سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ ابتدا میں مطلب نگاری شروع کی تھی، غدر کے زمانے تک جو کہ 20 برس تھا، اپنے سیدھا سادہ نیچرل سٹائل میں ہر کسی مطلب ان کتابیں مضامین مکمل سب کچھ لکھے، تو اس کو ہم نے صرف دو جملوں میں مکمل کیا ہے کہ سید کا انداز تحریر جو تھا وہ عام فہم تھا. عام فہم کا مطلب، عام فہم ایک ایسا جامعہ لفظ ہے جس نے بناوٹ، تصنع، سادگی اور بے تکلفی سب کو اپنے اندر مرج کر لیا ہے. اوکے، اس طرح سے آپ نے ایسے الفاظ کو استعمال کرنا ہے جو جملے میں بہت سارے الفاظ کو جو ہے وہ ایک جملے میں جو ہے وہ سارے جو ہے وہ ایک لفظ میں وہ سارے سمو رہے ہوں. تو اس کے بعد غدر کے زمانے کی بات ہوئی ہے کہ وہ 20 برس کا تھا، تو انہوں نے اتنے مضمون لکھے تھے کہ ان کو مہارت حاصل ہو گئی تھی. تو یہاں پر جو تلخیص ہم نے کی تو ہم نے کہا کہ مسلسل 20، اب ہم نے غدر کو حذف کر دیا کیونکہ غدر کا زمانہ جو ہے بطور ریفرنس آیا کہ 20 سال جو ہیں وہ سارے تقریباً. تو ہم نے کہا کہ مسلسل 20 سال تک وہ اپنے خیالات کو بے تکلفی کے ساتھ سیدھی سادی زبان میں بیان کرتے رہے. اب اینڈ پہ تھا کہ ان کو جو 20 سال کی مشق تھی، مہارت تھی، ان پر جو ہے ان کو اس طرح سے انداز پر متصل جاری رہی، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کے قلم نے جو ہے پیچیدہ سے پیچیدہ مضامین کو سلجھانے کی میں ان کے اندر قوت، طاقت، غیر معمولی طاقت پیدا کر دی. تو اس کو ہم نے کہا کہ ناچا ہر طرح کے مشکل مطالبہ ادا کرنے میں بھی ان کو مہارت ہوگی. اس طرح سے جو ہے ہم نے تلخیص کو مکمل کیا. تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس طرح سے جو ہے وہ تلخیص کو کریں. اور آپ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ نے پاس کوئی تلخیص لکھتے ہیں اور آپ اس کی ایویلیویشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کریں، وہاں پر سینڈ کریں تو ہم آپ کو ایویلیویشن کر کے دیں گے. اور جو ہے اگر آپ لوگ جو ہیں وہ جو ایویلیویشن ہوگی یہ یاد رکھیے گا ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں جو ہر ایک جو ہے وہ گھر بیٹھے فری میں جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کرے اور آگے بڑھے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرے. اب ہم جو ہے وہ نیکسٹ دیتے ہیں کہ ہم نے ہر لیسن کے اینڈ پر آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دینی ہے. تو آج کی جو ہماری اسائنمنٹ ہے وہ ہے 2016 کا جو پیپر ہے PMS کا اردو کا، اس کی تلخیص آپ نے کرنی ہے. اور جو اگر آپ جو ہیں وہ اس کی ایویلیویشن کروانا چاہیں تو آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کریں گے. میں بار بار بتا رہی ہوں، اگر ایویلیویشن کا صرف ایک سورس ہے آپ لوگ پاس ہماری طرف سے کہ آپ نے ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کرنا ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ٹیلی گرام گروپ کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اس میں ہم نے آپ کو ایک جو ہے پیراگراف کی تلخیص بتائی ہے، کر کے دکھائی ہے کس طرح سے آپ نے تلخیص کرنی ہے، کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ جامع الفاظ کا استعمال کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے مثالوں کو حذف کرنا ہے. اور اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے پاس سے بھی ڈیلی بیسس پہ ایک تلخیص کریں. یہ زیادہ مشکل ٹاسک نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ 20 to 30 منٹس لگیں گے اس ایکسرسائز میں. اور نیکسٹ میں ہم جو ہے وہ مضمون نویسی پر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.